السلام علیکم۔ میں آپ کا محسن منشو۔ کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں۔ افسانہ نگار تبسم فاطمہ، پیدائش 3 جولائی 1980، آرا بہار ہندوستان، تعلیم MA نفسیات جامعہ دہلی، تصانیف لیکن جزیرہ نہیں افسانے 1995، تاروں کی آخری منزل افسانے 2012، سیاہ لب لباس افسانے 2013، میں پناہ کی تلاش کرتی ہوں نظمیں 2013، ذرا اور چلنے کی حسرت رہی 2016، اعزاز دہلی اردو اکیڈمی انعام 2013، بہار اردو اکیڈمی انعام 2015۔ ان کا افسانہ پڑھیں گے ہم۔ سیاہ لباس میں ایک عمر کے انقلاب کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی اور اس بات سے خوفزدہ تھی کہ صحیفہ بڑی ہو رہی ہے۔ میں ان دنوں کو بھولی نہیں تھی جب بھی خود صحیفہ جیسی تھی اور میرے فیصلے صرف میرے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے امی پاپا میرے ہر فیصلے پر خوفزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے امی پاپا کی دنیا ایک عجیب دنیا لگتی تھی جس کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ بڑی ہو کر مجھے اس دنیا سے الگ اپنی ایک نئی دنیا تعمیر کرنی ہے، مگر وہ دنیا کیسی ہوگی اس بارے میں زیادہ سوچنا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی سوچتی کہ اگر بیٹی بھی میری طرح بغاوت کے راستے پر چلی تو امی پاپا کی طرح میں اس کے فیصلے کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ آخر ماں باپ سے الگ بچوں کی بھی تو ایک دنیا ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں اچھا برا سوچنے کا حق ان کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوتے ہیں، مگر تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے راستے اتنے آسان نہیں ہوتے۔ یہاں دھوپ کی بارش میں سلگنا ہوتا ہے۔ ایک عمر کا انقلاب بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی یادیں بھی دھواں دھواں ہو کر ذہن میں کسی بھی خانے میں محفوظ نہیں رہتی۔ پھر نئے سفر میں سماج اور معاشرے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کیا اس وقت کا معاشرہ ایسا نہیں تھا، یا آج کے صارفی سماج نے زندگی اور حقیقت سے وابستہ جن مکالموں کو سامنے رکھا ہے وہاں انقلاب کی دھوپ ہے ہی نہیں، صرف سہمی ہوئی زندگی ہے، خوف ہے، انتشار ہے اور بے چینی ہے۔ اس دن کئی واقعات ایک ساتھ ہوئے تھے۔ صحیفہ کالج سے جلدی لوٹ آئی تھی، مجھ سے کچھ بولے بغیر وہ کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، یہ میرا خیال ہے۔ وہ اندر رو رہی تھی۔ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کسی سے سخت الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ میں اچانک سامنے آ گئی تو اس نے موبائل بند کر دیا، گھبراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور آنکھیں چراتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ میں دیر تک سہمی ہوئی اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے صحیفہ کھڑی تھی۔ کیا صحیفہ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے کہیں؟ کچھ سوچ کا راستہ ان سوالوں سے اکھڑ جاتا تھا جہاں خوف کی بارش تھی اور میری جیسی ماں کے لیے بھی گھبراہٹ کی رسی پر چلنے کا عمل۔ انہی دنوں دامنی سے جڑے واقعات بھی سامنے آئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا دامنی کا؟ وہ شعور کہاں کھو گئے جو دلی انڈیا گیٹ سے ہو کر ملک کی پیمانے پر چلنے والی تحریک بن گئے تھے؟ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ہزاروں کروڑوں ہاتھ مل کر مضبوطی کا ایسا سائبان بن جائیں گے جہاں کوئی لڑکی گھر سے نکلتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے خوف کا احساس نہیں کرے گی۔ نعرے کھو گئے، تحریکیں گم، عورتیں وہی آ گئی جہاں ہمیشہ سے تھیں۔ اس کے بعد کتنی ہی دامنی رسوا ہوئیں، دلی سے ہریانہ اور ممبئی تک ہزاروں کہانیاں۔ ان کہانیوں کے سنتے ہوئے ایک ماں ڈر جاتی تھی، ایک ایسی ماں جس نے بچپن سے انقلاب کے پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ پیدا ہوتے ہی باغی لڑکی اس کے اندر موجود تھی اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اس کی امی ابروڈ جایا کرتے تھے۔ ہر وقت سر پر آنچل رکھنا کوئی ضروری ہے امی سمجھاتی؟ ہاں ضروری ہے، لڑکی کا جسم نمائش کی چیز نہیں، لڑکوں کو نمائش کی آزادی ہے۔ تو بابلی ہو گئی ہے؟ اماں ناراض، پاپا خاموشی رہتے۔ وہ 2 بھائیوں سے بڑی تھی اور بچپن سے ہی اس نے اپنے لیے ایک نئے جہاں کا انتخاب کر لیا تھا۔ اسے چھوٹے شہر میں نہیں رہنا، یہاں تو بجلی بھی نہیں رہتی، یہاں گفتگو بھی راستے محدود ہیں، بندشیں ہیں، بس کالج اور کالج سے گھر کی 4 دیوار میں قید جہاں اسے گھٹن ہوتی ہے۔ پھر زندگی کے کسی موڑ پر شاہ
مل گئے تو یہ راستہ کسی حد تک آسان ہو گیا۔ دونوں دلی آ گئے تو زندگی نے پانیوں کی طرح خود ہی راستہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں بھی وہ اپنے فیصلوں کے لیے آزاد تھی۔ مجھے گھر میں نہیں رہنا، شہاب مسکرائے۔ گھر میں رہنے کو کون کہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ پنکھ لگا لو اور اڑ چلو۔ اس نے مسکرا کر شہاب کی طرف دیکھا۔ پنکھ تو پہلے سے میرے پاس موجود تھے شہاب، بس تمہاری رضامندی چاہتی تھی۔ کیوں؟ رضامندی کیوں ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، چھوٹے شہر کی وہ لڑکی ابھی بھی مجھ میں موجود ہے جو ہر فیصلے کے لیے اب بھی تمہاری طرف دیکھتی ہے، لیکن فیصلہ تو تمہارا ہوتا ہے۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ عورت ہوں نا؟ تیز تیز بھاگتے بھی ایک عورت کے اندر عورت رہ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت تک صحیفہ نہیں آئی تھی اور شاید میں ان خطرات سے واقف نہیں تھی۔ وہ کسی بھی بڑے شہر کا حصہ ہوتی ہیں۔ ادھر صحیفہ بڑی ہوتی رہی، ادھر شوروں میں چلتے ہوئے مجبور ہوتی رہی۔ میں دلی کو خود کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کری تھی۔ یہاں حادثوں کے منہ کھلے تھے، یہاں راتوں کو آتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، یہاں لڑکی گھر سے باہر نکلتے ہوئے انجانے وسوسے سے پاگل کر دیتے تھے۔ وہ اپنے خوف کا ذکر شہاب سے کرتی تو وہ مسکرا دیتے تھے۔ تم ایسا کب سے سوچنے لگی؟ زیادہ سوچنے سے عمر ہی ہونے لگتی ہے۔ پھر اندر کے ڈر کا کیا کروں؟ نکال دو۔ کہنا آسان ہے، نہیں نکالنا بھی آسان ہے۔ شہاب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ صحیفہ بڑی ہو رہی ہے، کل وہ گھر سے باہر نکلے گی، جاب بھی کرے گی، اس کا کیریئر ہے، اس کے خواب ہیں، اور ڈر کر زندگی کو بوجھل تو نہیں کہہ سکتا۔ شہاب کی باتوں کے باوجود میں اس ڈر کو اپنے اندر سے خارج نہیں کر سکی۔ کبھی کبھی صحیفہ کی باتیں سن کر لرز جاتی، جبکہ صحیفہ اپنی دنیا میں یوں گم رہتی جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوا ہو۔ جیسے اس دن صحیفہ نے بتایا، مام آج میں نے ایک لڑکے کو تھپڑ مار دیا۔ کیوں؟ میں لرز گئی۔ ہم سب کسی بات پر ہنس رہے تھے، وہ بار بار ہنستے ہنستے میرے جسم پر ہاتھ مارتا جا رہا تھا۔ کون تھا؟ ارے وہ میرا کلاس فیلو ہے، تمہیں بتایا تھا نا مام، راکیش اروڑا۔ وہ سہم گئی تھی، جسم پر ہاتھ وہ ایک لفظ کے گرد ٹھہر گئی تھی۔ ارے ہو جاتا ہے مام، لڑکے لڑکیاں ساتھ گپ شپ کرتے ہیں تو سارا دن کلاس تو بندے نہیں رہ سکتے۔ پھر ایک دن مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، مام کیا میں آج اس جینس ٹاپ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ کیوں بیٹا؟ آج کالج کے 2 لڑکے میرے پیچھے ہی پڑے تھے اور ڈرائیور سے پوچھتا انہوں نے دور تک میری کار کا پیچھا بھی کیا کہ میں بات کروں۔ تمہاری کار کا پیچھا کیا؟ ہوتا ہے مام، کالج میں ایسی وائلنس چلتی ہے، یہاں لڑکے لڑکیوں کا فرق نہیں ہوتا۔ ایک دن صحیفہ نے رات میں کھاتے ہوئے بتایا، آج ایک لڑکے نے ہماری کالج کی لوگ کنفیشن پیج پر فیس بک پر مجھے پرپوز کر دیا۔ وہ کرسی سے اچھل گئی۔ مطلب؟ صحیفہ زور سے کھلکھلائی۔ تم تو ایسے اچھل رہی ہو مام جیسے اس نے ریپ کر دیا ہو۔ پرپوز ہی تو کیا تھا۔ یہ سب کالج میں چلتا رہتا ہے مام۔ چل مام، میں سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے میں ایک عمر کے انقلاب کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ میں انقلابی ضرور تھی، مگر اس وقت ایسے کسی حادثے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دنیا تیزی سے گہری دلدل کی طرف جھک رہی ہے۔ میں صحیفہ پر نگاہ رکھنے لگی تھی۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ صحیفہ کے پاؤں نہ بہک جائیں۔ جوان ہوتی بچی ان کے ایسے کتنے ہی واقعات سن چکی تھی، اور صحیفہ کی ایسی ہر گفتگو کے بعد لگتا تھا جیسے کسی نے جسم میں تیزاب الٹ دیا ہو، دھواں اٹھ رہا ہو۔ میں اندر سلگ رہی ہوں، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے سچ مچ ڈرا دیا تھا۔ کئی دنوں سے صحیفہ کو دیکھ رہی تھی، وہ چپ رہنے لگی تھی، زیادہ تر موبائل پہ مصروف رہتی یا لیپ ٹاپ سے کھیلتی رہتی، کچھ پوچھنے پر تو جواب نہیں دیتی یا چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی۔ اور یہ سب انہی دنوں ہوا تھا جب ابھایا دامنی کے ریپ کے بعد پہلی دلی اور پھر ہندوستان بھر میں زلزلہ آ گیا تھا۔ صحیفہ بھی اس درمیان مسلسل احتجاج کا حصہ رہی تھی، مگر پھر جیسے تیز آندھی آتی ہے اور پھر آندھی خاموش ہو جاتی ہے، تحریک دبا دی گئی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا شاید دامنی کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے یہ رد عمل سامنے آیا ہو۔ ایک بار اس نے دبی زبان میں کہا تھا، میں کالج نہیں جاؤں گی۔ میں نے رستے چہرے کے ساتھ صحیفہ سے پوچھا، کیا اس بارے میں تمہارا ڈیڈ سے بات کروں؟ کوئی ضروری نہیں۔ صحیفہ کے اس جواب کے بعد میں خاموش ہو گئی تھی، مگر اس بات کا احساس تھا کہ صحیفہ کے اندر ہی اندر کوئی لاوا پک رہا ہے، اور یہ لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس دن مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔
صحیفہ کالج میں تھی 2 بجے اس کا میسج آیا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آج دیر سے آؤں گی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ صحیفہ مجھے گہرے سناٹے میں چھوڑ گئی تھی۔ اس دن میں باہر نہیں گئی، صحیفہ کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہی۔ صحیفہ کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ یہ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا کہ صحیفہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس دن 7 بجے صحیفہ آ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی ایک بے جان چہرہ میرے سامنے تھا۔ میری طرف ایک اچنتی ہوئی نظر ڈالتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے وجود میں ایک شور تھا جس کی آواز اس وقت صرف میں سن سکتی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزرا کہ صحیفہ کی آواز سنائی دی، امی۔ میں بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک سرد آگ میرے وجود میں اترتی چلی گئی۔ وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ لڑکی ہونے کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں لوگ۔ کیا ہوا؟ میں اندر ہی اندر کانپ رہی۔ وہ لڑکا نہیں پھر؟ صحیفہ نے دونوں ہاتھ سے چہرہ چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میرے اندر زلزلہ آیا ہوا تھا۔ 2 ہی منٹ کے اندر صحیفہ نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ آنسو خشک کیے میری طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں سانپ کی پھنکار شامل تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ کہیں وہ لڑکا جس کے بارے میں تم نے بتا رہی تھی؟ نہیں، صحیفہ زور سے چیخی۔ لڑکوں سے ڈر نہیں لگتا، بوڑھوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہہ رہی تھی، سڑک پر باتیں کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے کہیں بھی چلے جاؤ، بوڑھی نظریں ایسے گزر رہی ہوتی ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو، جیسے یہ نظریں جمع گوشت میں سما جائیں۔ کیوں ہو گئے ہیں سب لوگ ایسے؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں محض گوشت کی دکان ہیں؟ ان کے لیے صحیفہ زور سے چیخی۔ وہ کالج کا بڈھا پروفیسر، میں اسے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر اب صحیفہ کی سانسیں الجھ گئی تھیں۔ گھر سے باہر نکلے تو جیسے جسم پر ہزار چپتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں۔ پہلے سوچا تھا کالج چھوڑ دوں گی، مگر نہیں، اب سوچ لیا ہے کہاں جاؤں گی، کسی دوسرے کالج میں۔ کیا وہاں نارائن راؤ جیسے ٹیچر نہیں ملیں گے؟ اپنے سیاہ دانتوں سے ہوش بھری نظروں سے آپ کو دیکھتے ہوئے، پھر کیا کرو گی؟ میری آواز صحیفہ سے زیادہ تیز تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا۔ اسے میرا فیصلہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ٹھہریے، میں ابھی بتاتی ہوں۔ میرے لیے یہ لمحہ پاگل کر دینے والے تھے، جیسے سورج کی مکمل آگ میرے جسم میں اتر گئی ہو۔ میں جھلس رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد صحیفہ واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پیکٹ سے کچھ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ میرے سامنے سیاہ رنگ کا حجاب تھا جسے دکھاتی صحیفہ فیصلہ کن نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب حجاب لگاؤں گی۔ وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بستر پر اب بھی سیاہ حجاب کے شعلے اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ایک عمر کے انقلاب کو پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ باقی تھی میں، لیکن اس عمر میں آنے تک کبھی حجاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائی تھی۔ جیٹ رفتار سے دوڑتے دوڑتے وقت نے صحیفہ میں ایک نئی لڑکی کو زندہ کر دیا تھا، ایک اجنبی لڑکی کو۔ کیا یہ بغاوت تھی؟ اگر بغاوت تھی تو مہذب دنیا میں بغاوت کی شکل سے کیوں واقف نہیں تھی؟